اب دیکھیے جہاں تک ابن عربی کا تعلق ہے، ہمارے ہاں یہ دو اپوزٹ پولز ملتے ہیں بزرگوں میں. ایک انتہا پر ابن تیمیہ ہے رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے اس طرح سمجھا ہے، اس طرح اترتا ہے اللہ جیسے میں یہ ممبر سے اتر رہا ہوں، یہ زیادتی ہے. لیکن بہرحال ایک فکر ہے، ایک سوچ ہے. قرآن اور حدیث کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم، بہت بڑے عالم. دوسری انتہا پر ابن عربی ہیں جن کا فلسفہ میں نے آپ کو بتایا. تمام صوفیاء ابن عربی کو شیخ اکبر کہتے ہیں، الشیخ الاکبر، اور صرف الشیخ کہیں گے، دی شیخ، تو اس سے مراد ابن عربی ہوگا. اور ابن تیمیہ انہیں کہتے ہیں زندیق، ملحد. یہ دو انتہائیں ہیں. ہمارے ہاں جو عام طور پر اہل حدیث حضرات ہیں وہ ابن تیمیہ کے فالوورز ہیں ان عقائد میں. ان کے ہاں تصور کیا ہے؟ اللہ تعالی ہر جگہ اگر ہے تو صفاتی اعتبار سے، ذاتی اعتبار سے نہیں. وہ تو اپنی جگہ عرش پر ہے، ساتویں آسمان کے اوپر عرش ہے، عرش کے اوپر کرسی ہے، کرسی پر وہ ہے. اب اس میں ایک طرح کی تجسیم بھی آ گئی، محدودیت بھی آ گئی. اس کائنات میں تو اللہ ہے ہی نہیں، تو پھر اللہ محدود ہو گیا نا، وہ تو کسی خاص جگہ پر ہو گیا نا. ایک تصور یہ ہے. اور عام آدمی یہ بھی سمجھے تو ٹھیک ہے، اسے یہ معلوم رہے کہ اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مصیبت سے نجات دلانے والا ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی، یہ بس اسے معلوم ہو، توحید مکمل ہو گئی. لیکن فلسفہ کچھ اور شے ہے، فلسفہ کچھ اور سوالات پیدا کرتا ہے. جیسے میں نے کہا ہے صفات ذات حق حق سے جدا یا عین ذات. اب یہ فلسفہ ہے. صفات باری تعالی اگر قدیم ہے صفات تو یہ غصہ، یہ تو قدیم نہیں ہو سکتا. غصہ تو کسی کام پر آیا، خوشی تو کسی کام پر ہوئی، یہ قدیم کیسے ہوگا؟ تو عین یا غیر، لا عین ولا غیر. اور جس کو میں تعبیر کرتا ہوں کہ من وجہ عین ذات ومن وجہ آخر غیر ذات. اب اس سلسلے میں علامہ اقبال نے جو بات کہی ہے، جو پروفیسر یوسف سلیم چشتی مرحوم نے مجھے بتایا تھا کہ انتقال سے صرف 3 ماہ قبل یہ اشعار کہے. وحدت الوجود کے، پینتھیزم کے، دونوں کے شدید مخالف تھے علامہ اقبال شروع میں. اسی لیے وہ حافظ کو بھی بہت بڑا گمراہ کن شاعر سمجھتے تھے، اس لیے کہ وحدت الوجود کے عامیانہ انداز میں جو ہے وہ شاعری میں جب اس کو آ گیا ہے تو عوام کے زبان پر جب چڑھا ہے تو وہ اس کے ڈانڈے پینتھیزم سے مل گئے، عوام کے اندر اس کا تصور یہ ہو گیا. لیکن آخر میں انہیں بھی آنا پڑا ہے. تو اے ناداں دل آگاہ دریاب، اے نادان وہ دل تلاش کر جو آگاہ ہو، ہر چیز سے واقف ہو. لا موجود الا اللہ دریاب، لا موجود الا اللہ. وہ جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ لا الہ الا اللہ کے 3 لیولز ہیں. لا معبود الا اللہ، لا مطاع الا اللہ، لا حاکم الا اللہ، ان الحکم الا للہ، لا رازق الا اللہ، لا خالق الا اللہ. اور دوسرا لیول لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. اور تیسرا لیول لا موجود الا اللہ. ہمارے ٹاپ کے فلسفی اور صوفیاء اس لا موجودہ الا اللہ پر پہنچے. اور 12ویں صدی کے مجدد اعظم شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس میں قول فیصل کہا کہ محی الدین ابن عربی کی وحدت الوجود اور شیخ احمد سرہندی کی وحدت الشہود میں باریک سا فرق ہے تعبیر کا، ورنہ وہ ایک ہی ہے. اور اس کو انہوں نے عنوان دیا توحید وجودی. ہندوستان میں ہمارے بڑے ٹاپ کے شاعروں میں سے تھے عبد القادر بید الفارسی کے. اس وقت تک ابھی اردو کا وجود ہی نہیں تھا، اردو تھی نہیں ہندوستان میں اس وقت. تو شیخ عبد القادر بیدل جو ہیں وہ وحدت الوجود کے بہت بڑے قائد تھے.
اور ان کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ غالب کہتا ہے طرز بے دل میں ریختہ لکھنا اسد اللہ خان قیامت ہے، کہ بے دل کے انداز میں اردو میں شاعری کرتا، ان تو فارسی میں کی، اردو کو ریختہ کہتے تھے پہلے، یہ نئی زبان جو بنی تھی ریختہ، طرز بے دل میں ریختہ لکھنا اسد اللہ خان قیامت ہے۔ لیکن وہ اسد اللہ خان بھی یہ کہتے ہیں جارو بلا بیار کہ این شرک فی الوجود با گرد فرش سینہ با ایواں برابر است۔ دیکھو اگر تمہارے سینے کے اندر شرک فی الوجود شامل ہے، یہ بھی ہے وہ بھی ہے یہ بھی ہے وہ بھی ہے، وجود متعدد ہے، خدا کا وجود علیحدہ ہے، ہمارا وجود علیحدہ ہے، تو یہ گرد کے مانند ہے جو تمہارے سینے کے ایوان پر جو تخت بچھا ہوا تھا اس کے اوپر گرد پڑ گئی ہے۔ اس گرد کو جاروب لا، لا موجود ہے الا اللہ، جاروب لا کی جھاڑو سے لا کر صاف کر دو، جاروب لا بیار کہ یہ شرک فی الوجود، وجود دو مان لیے تو شرک ہو گیا، وجود ایک ہی ہے۔ البتہ جب تعین ہو گئی کسی شے کی وہ وجود مختلف ہے، ذات باری سے علیحدہ۔ بہرحال یہ مباحث ہیں اس آیت مبارکہ سے متعلق، اور میں نے آپ کے سامنے ساری بات رکھ دی۔ نہ میں کسی کا مبلغ ہوں، نہ یہ دینی مسئلہ ہے، یہ فلسفے کا مسئلہ ہے۔ اب فلسفے میں بہت سے مسائل ایسے پیدا ہو گئے، سائنس کے مسائل ہیں کہ جو کتاب و سنت یا کم سے کم حدیث کی بعض چیزوں سے ٹکراتے ہیں، اب اس میں آدمی غور کرے گا، سوچے گا۔ اسی طریقے سے یہ فلسفے کے مسائل ہیں جو ہمیشہ سے جن پر کام ہو رہا ہے، لیکن یہ دین جو ہے وہ شریعت اور طریقت کا نام ہے۔ حقیقت کو چھوڑ دو، حقیقت جو ہے بس ہے۔ تم سورج مکھی کے پھول بن جاؤ، تمہاری توجہ ہر وقت اپنی اس ذات جو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، حقیقت تو وہی ہے، لیکن سورج مکھی کے پھول بن جاؤ۔ لیکن اسے آپ غلط کہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ کہ ایک شخصیت کو میں ایسے سے واقف ہوں جو اہل حدیث بھی کٹر تھے اور صوفی بھی بڑے تھے۔ یہ جو ہمارے ہاں مشہور ہے غزنوی خاندان، مولانا عبداللہ غزنوی آئے تھے اور وہ اپنے تصوف کی بعض آراء کی وجہ سے اور بعض اپنی اہل حدیثیت کی آراء کی وجہ سے افغانستان سے نکال دیے گئے تھے، غزنی سے نکال دیے گئے، تو امرتسر میں آ کر آباد ہوئے۔ ان کی اولاد ہے یہ غزنوی خاندان۔ ان میں مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سے میرا بڑا قرب رہا ہے۔ ان کے پھر بیٹے تھے ابو بکر غزنوی، وہ معروف ہیں، کافی لوگ ان سے واقف ہوں گے۔ داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ یہ دو متضاد چیزوں کا مجموعہ تھے، تصوف بھی اور اہل حدیثیت بھی۔ عام طور پر اہل حدیث کی ساری توجہ ظاہر پر رہتی ہے، وہ باطن میں جھانکتے ہی نہیں، اندر نہیں جاتے، فلسفے سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ لیکن فلسفہ اور تصوف یہ جڑے ہوئے آپس میں چولی دامن کے ساتھ۔ انہوں نے ایک دفعہ منٹگمری میں جو اب سائیوال کہلاتا ہے آ کر تقریر کی، اہل حدیث مسجد تھی، میں بھی گیا ہوا تھا سننے کے لیے۔ انہوں نے وہ اہل حدیث نوجوانوں سے کہہ رہے تھے کہ دیکھو تم اپنے مسلک پر قائم رہو، ہم غیر مقلد ہیں، ہم کسی کے مقلد نہیں ہیں، نہ ابو حنیفہ کے نہ مالک کے، لیکن کبھی بھی ان ائمہ کی توہین نہ کرنا۔ یہ ہمارے عام نوجوان جو کہتے ہیں ابو حنیفہ کو کیا پتا تھا، ابو حنیفہ کے پاس تو علم ہی نہیں تھا، ابو حنیفہ تو جو ہے علم حدیث میں کورے، یہ توہین کے الفاظ کبھی استعمال نہ کریں۔ اچھا، اس واعظ کے ساتھ انہوں نے مثال دی کہ دیکھیے شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے بڑے مخالف شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ تھے، دونوں کے لیے رحمۃ اللہ علیہ کہا۔ میں حیران ہو گیا، یہ وہابی آدمی، کٹر وہابی اہل حدیث، اور یہ شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہا۔ خیر میرے دل پر بھی اثر ہوا کہ بڑی وسعت ہے ان کے فکر و نظر میں۔ میری اہلیہ کے چچا تھے، ان کے ایک بیٹے، سب سے چھوٹے بیٹے یہاں مجمع میں موجود بھی ہیں، شیخ فضل الرحمان مرحوم۔
ان کے بہت گہرے تعلقات تھے یہ جو خاندان غزنوی خاندان سے. انہوں نے شام کو کھانے پر بلایا، مجھے بھی بلا لیا، میں ان کا داماد ہی تھا نا. تو وہاں میں نے کہا کہ حضرت آپ نے شیخ ابن عربی کے ساتھ رحمت اللہ علیہ کے الفاظ استعمال کیے، جبکہ ابن تیمیہ نے کوئی شرعی گالی چھوڑی نہیں ان کے لیے. زندیق، ملحد، اور آپ اہل حدیث ہیں، یہ کیسے ہوا؟ میں ان کی عظمت کا قائل ہو گیا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گیا. کہنے لگے ڈاکٹر صاحب یہ دونوں ہمارے بزرگ ہیں، ہم خرد ہیں، آپس کے اختلافات وہ جانے، ہم چھوٹے ہیں، خرد ہیں، خرد رہنے ہی میں عافیت سمجھتے ہیں، ہمارے لیے دونوں محترم ہیں. اور مسجد میں انہوں نے ایک مثال بیان کی تھی کہ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ ابن عربی کے بارے میں اپنے مکتوبات میں لکھا ہے ما ذل بردار خان ایشانم لیکن چکنم معاملہ صفات باری تعالی است، کہ ہم شیخ ابن عربی کے دسترخوان کے جھوٹے ٹکڑے کھانے والوں میں سے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ مجدد الفسانی کہہ رہا ہے. ما ذل بردار خان ایشانم، ان کے دسترخوان کے سوکھے جوڑے ہوئے جھوٹے ٹکڑے کھانے والوں میں سے ہم ہیں. لیکن چکنم، لیکن کیا کریں، معاملہ سے بات باری تعالی است. یہ باری تعالیٰ کی صفات کا معاملہ ہے، ہمیں اختلاف کرنا پڑ رہا ہے، اختلاف ہم کر رہے ہیں، لیکن ہم ان کے دسترخوان کے جھوٹے ٹکڑے کھانے والے. یہ کہہ رہے ہیں شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ ابن عربی کا یا تو مخالف اول ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، اور یا پھر مخالف دوم جس نے جوابی فلسفہ پیدا کیا وہ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں اپنے سینوں کو وسعت دیجیے. آپ ابن عربی کی بات کو چھوڑ دیجیے، پھینک دیجیے، لیکن توہین نہ کیجیے، اس کو خام خواہ کفر سے تعبیر نہ کیجیے. یہ چیزیں جو ہیں، اور پھر ہمارے سارے صوفیہ جو اس کے قائل ہیں، پھر ان سے بدزنی ہو گئی. میں صرف اس لیے کہ وہ بدزنی اور دلی نفرت کا معاملہ ختم ہو جائے میں یہ ساری بحث اس لیے کیا کرتا ہوں، ورنہ میرے عام دروس میں ان مسائل پر گفتگو نہیں ہوتی. بڑے گہرے مسائل ہیں اور ان کا سمجھنا عام لوگوں کے لیے ممکن بھی نہیں ہے، بلکہ عام آدمی کے یہ جس کو کہتے ہیں نا ہوشدار کے رہ بردب تیغست قدم را، ہوشیار رہ جاؤ، یہ تم جو چل رہے ہو یہ تلوار کی دھار کی طرح کا راستہ ہے، کاٹ کے رکھ دے گا تمہیں. جیسے ہم کہتے ہیں پل صراط جو ہے وہ بال سے زیادہ باریک ہوگا اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا، جس پر سے گزرنا ہے قیامت میں. یہ کہاوت ہے. هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى.